وہ مقصود نماز نہیں ہے، ورزش مقصود نماز نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ یار نماز پڑھ کے ہو جائے گی تو اس نے بڑی چھوٹی چیز پہ قناعت کی ہے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ داماں بھی تھا۔ اور چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے؟ پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو عقاب۔ بندہ جب اپنی سوچ کو اونچا کرتا ہے تو پھر میرے رب کی عنایات بھی اس کو ویسے ہی نصیب ہوتی ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ غایت اولا کو غایت اولا سمجھے۔ تو یہ ساری چیزیں وہی بات ہے کہ جب کسی بندے نے مکان بنایا، اس میں روشن دان رکھا، تو اس سے پوچھا کہ یہ تم نے روشن دان کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگا اس لیے رکھا ہے ہوا آ جائے۔ یہی نیت ہوتی ہے نا مکان بناتے ہوئے، ہوا آ جائے، تازہ ہوا آ جائے۔ تو اسے کہا گیا کہ یار ہوا تو آ ہی جانی تھی۔ اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس لیے رکھا ہے اذان کی آواز آ جایا کرے تو تیرا روشن دان رکھنا بھی عبادت ہو جاتا۔ تو غایت اولا کیا؟ وہ چیز جو ملنی ہے وہ تو مل جائے گی۔ دیکھیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں بخل نہ کیا کرو۔ بخل کرنے سے بندہ امیر نہیں ہو جاتا، لیکن وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ تو جو ملنا ہے وہ تو مل جائے گا نا، جو ملنا ہے وہ تو مل جائے گا، کیوں اپنے آپ کو گراتا ہے بندہ؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جو اخلاقیات ہیں نا، ان کی غایت کیا ہونی چاہیے اور کیا ہے۔ اب دیکھیں ایک بندہ ہے وہ غریبوں کا بھلا کرتا ہے، کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے، کسی بے بس کی مدد کرتا ہے، سچ بولتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ان کی مشکلات میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ اور یہ مشکل میں کسی کے کام آنا، خدا کی قسم یہ صرف معاشرتی معاملہ نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جب تک ایک بندہ اپنے کسی بھائی کی مشکل میں اس کے ساتھ رہتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں آسان فرماتا رہتا ہے۔ اور جب حضرت امام حسن کے پاس ایک بندہ گیا تھا نا، ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اعتکاف توڑ کے چل پڑے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ فرمایا اعتکاف کی جو عبادت ہے، جب بندہ اپنے کسی بھائی کی مشکل میں اس کے ساتھ چلتا ہے، اللہ اسے کئی گنا بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ معاشرت نہیں ہوتی، یہ بھی دین ہوتا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اخلاقیات ہیں نا، جب کسی بندے نے کسی بندے کی خدمت کی تو ظاہر ہے وہ اس کا ممنون ہوگا، اس کے دل میں اس کی قدر ہوگی، اچھی بات ہے، اس کو کرنی چاہیے۔ اور یہ کوئی غیر اسلامی چیز تو نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا۔ سامنے تو لوگ ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ کی ذات تو غیب میں ہے، تو لوگ اس کی تعریف کریں گے، اور عین ممکن ہے لوگ اس کی بات مانیں۔ اگر وہ کسی سیاست میں ہے تو اس کو وہ فائدہ بھی ملے، لیکن یہ چیزیں اخلاق کی غایت اولا نہیں ہے۔ جس بندے نے ان چیزوں کو غایت اولا بنا لیا، اس نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی کو ٹینک دیا گیا تھا دشمن کے محل کو مسمار کرنے کے لیے، وہ اس ٹینک سے چڑیاں مارنے لگ گیا، اس نے ٹینک کی قدر نہیں کی۔ یہ جو اخلاقیات ہیں، ان کا مقصود یہ نہیں ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں، ان کا غایت اولا یہ نہیں ہے کہ مجھے دنیاوی مفاد مل جائے۔ اور بھائی جو کچھ لکھا ہے وہ مل جائے گا،
بندے کی طلب کیا ہونی چاہیے؟ بندے کی طلب یہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ جو آیات طیبات ہیں سورہ الدہر کی، یہ اہل بیت کے بارے میں اب نازل ہوئی تھی۔ اس کا اولی مصداق اہل بیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کی شان یہ ہے خود بھوکے رہتے ہیں اور کھانا کسی یتیم کو کھلا دیتے ہیں، کبھی کسی مسکین کو کھلا دیتے ہیں، کبھی کسی قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے کیا ہیں؟ اہل بیت فیضان نبوت کا مظہر عتم ہے، اور وہ کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ تم ہماری تعریفیں کرو، تم ہمارے ممنون ہو جاؤ، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ خدا کی قسم، جو خدا کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد سامنے رکھتا ہے، اس ذلت کے علاوہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے کہ اس نے بڑے گھاٹے کے سودے پر اپنے آپ کو راضی کر لیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے یہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کے باطل نہ کیا کرو، اسے پھٹیک ڈال کے باطل نہ کیا کرو کہ ایک بندے کو زکوٰۃ دے دی تو اس کو اپنا غلام سمجھ لیا۔ مولا کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، وہ تمہیں لینے والا بھی بنا سکتا تھا۔ اس نے لوگوں کو تیرے در پہ بھیجا ہے، وہ تجھے بھی کسی کے در پہ بھیج سکتا تھا۔ بڑا بے نیاز ہے وہ اور بڑی طاقت والا ہے وہ۔ تو ایمان والو، باطل نہ کرو، احسان جتلا کے، اذیت دے کے، اور تم جب بھی صدقات کرو ابتغاء لوجہ اللہ، صرف اس لیے کرو کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں وہ اشفاق صاحب کی بات ہے، وہ کہتے ہیں رکشے والے کے 3 روپے بنتے تھے، میں نے 5 دے دیے۔ پرانی بات ہے، کوئی 50 سال پہلے 3 بنتے تھے، میں نے 5 دے دیے۔ بابا جی نے پوچھا رکشے والے کو پیسے دے دیے؟ میں نے کہا دے دیے۔ کہنے لگے کتنے دیے؟ میں نے کہا 3 بنتے تھے، میں نے 5 دے دیے۔ کہنے لگے 7 دے دیتے، تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ تو کہنے لگے پتر رب دے دتے وچوں دینا کیڑا پلیوں دینا؟ یار اگر کسی نے دیا ہے تو کون سا پلے سے دیا ہے؟ خدا کے دینے سے دیا ہے نا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات کی غایت اولا کیا ہے کہ جس نے دیا ہے نا وہ راضی ہو جائے، کہ میرے بندے نے ناشکری نہیں کی۔ تو وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے کہ تمہیں یہ دیا تھا اب تمہیں میری بات ماننی چاہیے، یہ مقدمہ ہے تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم سے بدلہ لیں، صرف اس لیے دیا کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ اگلا جملہ ہے ولا شکورا، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے تمہیں دے دیا، اب ہمیں تھینک یو کے لفظ نہ بولنا، ہمارا اجر کہیں کم نہ ہو جائے۔ یہ ہے اخلاقیات کی غایت اولا، کہ بندہ دشمن کو معاف کرے، اس لیے نہ کرے کہ میرا ممنون ہو جائے، اس لیے نہ کرے کہ داغ بیٹھ جائے، کیا وسیع و ظرف آدمی ہے،
اس لیے نہ کرے کہ لوگ میری تعریفیں کریں، اس لیے کرے کہ میرے رب کو معاف کرنا پسند ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کظم غیظا فهو قادر على انفاذه ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا۔ جو بندہ کسی پہ اپنا غصہ نکالنے پہ قادر تھا، پھر اس نے معاف کر دیا کہ میرے رب کو معاف کرنا پسند ہے، تو اللہ اس کے سینے کو ایمان سے بھر دیتا ہے، اللہ اس کے سینے کو امن سے بھر دیتا ہے۔ تو بندے کی غایت اولا جو ہے نا اخلاقیات سے، وہ خدا کی رضا ہونی چاہیے۔ اور پیر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ بندے سے کبھی راضی نہیں ہوتا، اور زندگی گزرنے سے سمجھ آتی ہے، بندہ بندے سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ ایک بندے کے آپ سینکڑوں کام کر دیں، ایک کام اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگا، ہر چیز پہ پانی پھیر دے گا۔ اگر تم نے بندوں کے لیے کیا ہوگا تو ٹینشن سے مر جاؤ گے، اور اگر تم نے خدا کے لیے کیا ہوگا تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ایک طبی چیز الگ چیز ہے، تم اسے اپنا روگ نہیں بناؤ گے۔ تو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ کہتے ہیں ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے، اور ہمیں شکریہ کے الفاظ نہ بولنا، ہمارا کہیں اجر کم نہ ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے آذربائیجان کو فتح کیا، تبرستان کو فتح کیا، تو رات کا وقت تھا، ایک بندہ امیر لشکر کے خیمے میں چادر میں باندھ کے ایک چیز لے کے آیا رات کی تاریکی میں، اسے بادشاہ کا ہار ملا تھا، ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا۔ جب اس نے اپنی چادر اٹھائی تو ہیرے اور جواہرات کی وجہ سے خیمہ روشن ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس امیر لشکر نے کہا کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھا ہے یا سارا کچھ لے کے آ گئے ہو؟ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں بچایا، کیونکہ میرے خدا نے مجھے بددیانتی سے منع کیا ہے۔ لوگوں نے کہا اپنا نام تو بتاؤ، تم ہو کون؟ کہنے لگا اگر میں نام بتاؤں گا تم میری تعریفیں کرو گے کہ بڑا نیک آدمی تھا، میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کہ تم میری تعریفیں کرو، میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے اخلاقیات کی غایت اولا، اللہ کو راضی کرنا۔ جس بندے نے اس کے علاوہ کچھ بھی کیا، اس بندے نے اپنے آپ کو بڑی تباہی کے راستے پر ڈال دیا، اور اس نے بڑی اعلیٰ مقصد کو چھوڑ کر بڑی چھوٹی چیز پہ قناعت کر لی۔ سامعین محترم، اگلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو اخلاقیات ہیں ان کا محرک کیا ہے؟ اخلاقیات کا محرک کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو اخلاقیات کو جنم دیتی ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اخلاقیات ہیں ان کا محرک ماحول اور معاشرہ ہے، کہ اس ماحول میں ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو وہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، ایک ماحول میں ایک چیز کو برا سمجھتے ہیں تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو اخلاقیات کا محرک انسانی جبلت نہیں بلکہ ماحول ہے، معاشرہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اخلاقیات کا جو محرک ہے نا وہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی جبلت ہے۔ اگر اس کا محرک ماحول اور معاشرہ ہوتے تو پھر ہر انسان یا اس چیز کو اچھا سمجھتا یا اس چیز کو برا سمجھتا، جس معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسلام سے قبل جو برائیاں پائی جاتی تھی ان میں ایک برائی متع بھی تھی۔ متع کرتے تھے لوگ جیسے اب نکاح کرتے ہیں، یعنی جیسے یہاں پر نکاح ہوتا ہے ایسے وہ لوگ متع کو بھی نکاح کہتے تھے۔ اب دیکھیے، اگر متع
اگر اخلاقیات کا محرک معاشرہ ہوتا تو پھر متع کو سب لوگ اچھے سمجھتے یا سب لوگ برے سمجھتے. لیکن یہ جو متع تھا، اور یاد رکھنا میری اس بات کو، کہ متع کبھی بھی اسلامی حکم کے طور پہ اسلام میں نہیں رہا. یہ ایک رسم تھی جاہلیت کی. جیسے شراب کو چرسا حلال رہی، بعد میں حرام ہو گئی. یہ نکاح کی تعدید بعد میں کی گئی کہ اتنوں سے کر سکتے ہو. یہ بھی ایک رسم تھی جو رہی اور پھر اس کو حرام کر دیا گیا. اسلامی حکم نہیں تھا. اب میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی معزز خاندان کا فرد متع نہیں کرتا تھا. یعنی بنو ہاشم کے کسی فرد کا ثابت نہیں ہے اس نے متع کیا ہو. وجہ اس کی کیا تھی؟ فطرت انسانی. بھئی اگر لوگ ایک بری بات کو برا کہنا چھوڑ بھی دیں تب بھی اللہ کے ایسے بندے موجود رہتے ہیں جو اپنی فطرت سلیمہ پہ قائم رہتے ہیں اور وہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاتے. شراب ہے، شراب کس طریقے سے لوگ پیتے تھے؟ حرام نہیں تھی، لیکن سلیم الفطرت لوگ جو تھے وہ شراب نہیں پیتے تھے اس وقت بھی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاقیات کا محرک انسانی فطرت ہے. وہ جو اللہ پاک نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہم نے انسان کے اندر جو فطرت رکھی ہے نا، جو ضمیر رکھا ہے، یہ جب بھی کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو وہ ضمیر اس کو ٹوکتا ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ رشوت لینی بالکل جائز ہے اس دور میں، وہ بھی لیتے ہوئے اندر سے اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ تو غلط کرتا ہے، اسی لیے وہ چھپتا ہے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کی ڈیفینیشن یہ کی تھی کہ گناہ وہ ہوتا ہے جسے کرتے ہوئے بندے کے دل میں تردد آتا ہے اور بندہ یہ چاہتا ہے کسی کو اس کا پتہ نہ چلے. سامعین محترم، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اخلاقیات ہیں ان کا جو محرک ہے وہ محض ماحول یا معاشرہ نہیں ہوتا. اگر بہت سے لوگ ایک غلط چیز کو اختیار بھی کر لیں تو ان میں کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو اس کو غلط کہتے ہیں. اگر محض معاشرہ ہوتا تو سارے اس کو غلط کہتے یا سارے اس کو صحیح کہتے. اس لیے یہ جو اخلاقیات کا نظام ہے نا جو میرے خدا نے دیا ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو بندہ اپنا نہیں سکتا. یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ٹیبل کی باتیں ہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے جو صرف کتابی باتیں ہیں. یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو میرے خدا نے بندے کی فطرت میں پہلے رکھی ہے، حکم بعد میں دیا ہے بندوں کو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میرا خدا وہ حکم دیتا ہی نہیں ہے جس کے کرنے کی بندے کو پہلے طاقت نہیں دیتا. سامعین محترم، اخلاقیات کا محرک فطرت انسانی ہے. اگلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ جو اخلاقیات ہیں، بعض لوگوں نے پھر اخلاقیات کی حدود اپنے پاس سے بنائی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، ہر چیز کی ایک حد ہے، اور بندہ جس طریقے سے عبادات کی حد بندی اپنی عقل سے نہیں کر سکتا. اب بندے کو کیا پتا میں نے زور کے 4 پڑھنے ہیں یا 3 پڑھنے ہیں فرض، اس کو مذہب بتائے گا نا، اس کو شریعت بتائے گی نا. اب اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں تو 4 کی بجائے 5 پڑھوں گا ذوق عبادت میں، اس کے ذوق کو نہیں دیکھا جائے گا، شریعت کے حکم کو دیکھا جائے گا. یعنی ذوق کو شریعت کے تابع کر دینا کمال عبدیت ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے. یہ وقتی طور پر جذبات میں آ کے کوئی کام کر لینا اور چیز ہے،
بندے کا مزاج شریعت کے سانچے میں ڈل جائے، یہ کمال ابدیت ہے، یہ کمال ابدیت ہے۔ تو بندہ جو ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو اخلاقیات ہیں ان کا دائرہ کار کیا ہے، اس کا پتہ بھی شریعت سے چلے گا۔ مثلا ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں گوشت نہیں کھاتا، کیونکہ بقول اس کے یہ جانوروں پر زیادتی ہے، جانور کو ذبح کر لیا آپ نے اور کھا لیا، میں گوشت نہیں کھاتا۔ میں سانپ کو نہیں مارتا، کیونکہ وہ بھی تو جان ہے نا۔ میں یہ بات عرض کروں گا کہ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ شریعت نے حد بندی قائم کر دی، حد بندی قائم کر دی کہ رحم کی حد یہ ہے، اس سے بڑھو گے تو رحم نہیں ہوگا، انسانیت پہ ظلم ہوگا۔ اگر ایک بندہ ایک قاتل کو سزا دیتے ہوئے کہے کہ یہ اس پر زیادتی ہے، میں اس کو کیوں مارتا ہوں، تو دراصل وہ قاتل سے ہمدردی نہیں کر رہا، مقتول کے بچوں پہ ظلم کر رہا ہے اور معاشرے پہ زیادتی کر رہا ہے۔ اور دیکھیں انسان، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایذا دینے والی چیز کو ایذا دینے سے پہلے مار دو۔ سانپ کو مارنا، ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کبھی اپنے وہ لشکر بنا کے جائیں اور جنگلوں میں جا کے سانپوں کو مارے، کبھی ایسا ہوا؟ اسی کو مارتے ہیں جو ان کے معاشرے میں نظر آتا ہے، جس سے خطرہ ہے وہ کسی کو ڈس لے گا۔ اس لیے اسلامی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اخلاقیات کا وہ دائرہ جو تقریم انسانیت کے منافی ہوگا وہ اخلاقیات نہیں ہوگا، وہ انسانیت پہ ظلم ہوگا۔ اور انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مخدوم کائنات بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور جہان کو تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، میں گوشت نہیں کھاتا، قطع نظر اس کے کہ جو شریعت نے حکم دے دیا وہ ہماری عقل میں آئے ہم اس کو پھر بھی مانیں گے، نہ آئے پھر بھی مانیں گے۔ ہم نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے، اپنی عقل کا نہیں پڑھا، اور عقل کی ایک حد ہے جس کی حد بندی میرے خدا نے قرآن کریم کی بالکل ابتدا میں فرما دی کہ یؤمنون بالغیب، کامیاب وہ ہوں گے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب ان حقیقتوں کو کہتے ہیں جو عقل انسانی سے ماورا ہوتی ہیں۔ لا یدرکہ الحس ولا تقتضی بداہۃ العقل، ان کو غیب کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اسلام عقل کی مذمت نہیں کرتا، اسلام عقل کی حد بندی قائم کرتا ہے کہ ہر چیز تمہاری عقل میں نہیں آئے گی، جو شریعت نے بتا دیا ہے حتمی چیز وہ ہوگی۔ اب بھئی بات یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تکریم انسانیت کے لیے جانوروں کا ذبح کرنا جائز قرار دے دیا، تو اگر جانور ذبح ہو گئے تو انسان کون سے صدیوں یہاں رہتے ہیں؟ انسانوں کے مرنے کا اپنا ایک نظام ہے، وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر آج کل تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے، تو پھر سبزیاں کیوں کھاتے ہو؟ ان میں بھی تو جان ہوتی ہے نا، وہ بھی نہ کھاؤ۔ پھر گندم کیوں کھاتے ہو؟ وہ بھی تو ایک سبزی سے، ایک چیز سے بنتی ہے نا، جس میں جان ہوتی ہے، اس سے بنتی ہے گندم بھی، اس سے آٹا بنتا ہے۔ میں یہ بات عرض کروں گا کہ اخلاقیات کی حد بندی شریعت کرے گی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں داڑھی کے بال نہیں کاٹوں گا آخر سے، بے شک وہ جتنی مرضی، وہ دیکھا نہیں گھٹنوں تک آ جاتی ہے بس کی، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس سے پوچھو تو ناخن تیرے باپ نے پیدا کیے تھے، یہ دوسرے جو بال تم کاٹتے ہو یہ کس نے پیدا کیے تھے؟ یہ بات نہیں ہوتی۔ شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اخلاقیات کی حد بندی کہاں تک ہے۔ سامعین محترم، اب وقت ختم ہو گیا،
عزت نہیں ہونا تو جمعے بہرحال میں بات کو ختم کرتا ہوں. میں وہ تفصیلات کرنا چاہتا تھا, وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیا ہوا. جمعے سے ہی اگلے جمعے چلو پھر انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے.